نام ہی کا اللہ والا ہوں، خاندان کا نام ہے، ویسے شیطانی کام کرتا ہوں، انٹرنیٹ چلانا، فیس بک چلانا، یوٹیوب چلانا، ٹک ٹاک چلوانا، یہ سارے شیطانی کام سنے ہم نے کہ ہوتے ہیں۔ 14 سال کی عمر میں نے کمپیوٹر بیچنا اور سافٹ ویئر بیچنا شروع کیا تھا۔ اب میں آج 51 کا ہوں، تو 36 سال سے میں آئی ٹی کی فیلڈ میں ہوں، اور آئی ٹی سے میرا شعبہ تھا، اور ٹریول کافی ہے، 7 ملکوں میں رہ چکا ہوں، 86 گھوم چکا ہوں۔ جب بھی پاکستان آتا ہوں تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم سے گئے گزرے ملک بھی بہت اچھے صاف ستھرے ہو چکے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے؟ جس ملک میں 5 دریا بہتے ہوں، 70% زمین بھی خالی ہو، اور ہر زمین کے اوپر لوگ فارغ بیٹھے ہوں کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خامہ خواہ میں غریب ہے، کچھ گڑبڑ کہیں ضرور ہے۔ ہم کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم سی ایس ایس آفیسر کیسے بنا سکتے ہیں، آرمی کا آفیسر کیسے بنا سکتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک ڈینٹسٹ کیسے بنا سکتے ہیں، ایک کرکٹر کیسے بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ لیڈر کیسے بنا سکتے ہیں۔ میرا گول یہ ہے کہ میں اگلے 10 سال میں اس ملک کو، اس دنیا کو 1000 ایسے انسان دوں جو کم سے کم 10 ملین لوگوں کی پرابلم کو سالو کریں۔ جب ہم نے شروع کیا تو بہت زیادہ چیلنج آیا کہ یار یہ بچے پب جی کھیلتے ہیں، گیم کھیلتے ہیں۔ یقین کیجئے وہی بچہ جو پب جی سے ایڈکٹڈ تھا اب پب جی نہیں کھیلتا، اور ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے اس کو ایک گول دے دیا، ایسا خواب دے دیا کہ راتوں کو بھی نیند نہ آئے اور دن کو بھی نیند نہ آئے، چین سے نہیں بیٹھنا ہے تم نے جب تک پرابلم کو سالو نہ کر سکے۔ چیٹ جی پی ٹی آنے کے بعد آپ تک آج تک آپ کے جتنے بڑے افلاطون تھے، معذرت کے ساتھ اب آپ کی افلاطونیت کی ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ یہ اسکول صرف ایک پرپس کے لیے بنایا جا رہا ہے، اگر آپ کو اپنے بچے کو افلاطون بنانا ہے، پرائم منسٹر بنانا ہے، منسٹر بنانا ہے، پرابلم سالور بنانا ہے، ایدھی بنانا ہے، گاندھی بنانا ہے، جناح بنانا ہے، تو لیں۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ آرگنائزرس کے لیے، یہ زیادتی انہوں نے کی ہے کہ میں اکیلے ہی اچھا کام کروں، بھائی سارے اچھے کام کرتے ہیں، ہر آدمی الگ الگ کام کرتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرا خراب ہے۔ اگر گٹر صاف کرنے والا کل غائب ہو جائے گا تو ہم سب پریشان ہو جائیں گے، تو پلیز یہ نہ سوچیں کہ کوئی آدمی کم ہے، کوئی آدمی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی ذمہ داری کچھ فرق لگائی۔ میری جو ذمہ داری ہے میں آپ کو تھوڑا سا اس کا تعارف لوں گا۔ انہوں نے کہا آپ جتنا ٹائم لیں تو آپ 4 گھنٹے آرام سے بیٹھیں، انشاءاللہ میں آپ کو 15 منٹ کوشش کر کے فارغ کرتا ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، سمجھاتا ہوں، اور کیا کہتے ہیں کہ کاش کہ میری بات کچھ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ میرا نام ریحان اللہ والا ہے، نام ہی کا اللہ والا ہوں، خاندان کا نام ہے، ویسے شیطانی کام کرتا ہوں، انٹرنیٹ چلانا، فیس بک چلانا، یوٹیوب چلانا، ٹک ٹاک چلوانا، یہ سارے شیطانی کام سنے ہم نے کہ ہوتے ہیں۔ 14 سال کی عمر میں نے کمپیوٹر بیچنا اور سافٹ ویئر بیچنا شروع کیا تھا، اب میں آج 51 کا ہوں، تو 36 سال سے میں آئی ٹی کی فیلڈ میں ہوں، اور آئی ٹی سے میرا شعبہ تھا۔ تعلیم جو ہے وہ 7ویں فیل ہوں، بڑی مشکل سے میٹرک پاس کیا، اور 9th میں نے اپنا پہلا بزنس خریدا تھا، جو کہ طارق روڈ پہ کمپیوٹر ریپیئر کی شاپ تھی، جو اس پہ ہم آغا خان کے کمپیوٹر ٹھیک کیا کرتے تھے، بیک ان دا ڈے، لانگ ٹائم اگو۔ ساری زندگی آئی ٹی میں رہا جیسے کہ میں نے کہا، اور ٹریول کافی ہے، 7 ملکوں میں رہ چکا ہوں، بس 86 گھوم چکا ہوں۔ جب بھی پاکستان آتا ہوں تکلیف ہوتی ہے کہ یار ہم سے گئے گزرے ملک بھی بہت اچھے صاف ستھرے ہو چکے ہیں، تو مسئلہ کیا ہے؟ تو آج سے تقریباً 14-15 سال پہلے میں نے اپنے آپ کو کام سے علیحدہ کر کے پاکستان سے غربت ختم کرنے کے لیے کام شروع کیا، اور میں پھرتا رہا، لوگوں سے ملتا رہا، دکھاتا رہا، سمجھتا رہا کہ مسئلہ ہے کہاں، پولیٹیشنز ہوں، اسکولز ہوں، جو ملا میں نے پکڑ کے سمجھنے کی کوشش کری کہ مسئلہ آخر میں ہے کہاں۔ تو مجھے جو سمجھ میں آیا وہ یہ سمجھ میں آیا کہ ہم خامہ خواہ میں غریب ہیں۔ جس ملک میں 5 دریا بہتے ہوں، 70% زمین بھی خالی ہو، اور ہر زمین کے اوپر لوگ فارغ بیٹھے ہوں کہ کچھ کرنے کو نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ خامہ خواہ میں غریب ہے، کچھ گڑبڑ کہیں ضرور ہے۔ اور وہ گڑبڑ مجھے ٹرسٹ کی نظر آئی، وہ گڑبڑ مجھے لیڈرشپ کی نظر آئی، کہ ہم کو یہ تو پتہ ہے کہ ہم سی ایس ایس آفیسر کیسے بنا سکتے ہیں، آرمی کا آفیسر کیسے بنا سکتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہے کہ ایک ڈینٹسٹ کیسے بنا سکتے ہیں، ایک کرکٹر کیسے بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ لیڈر کیسے بنا سکتے ہیں۔ ہمیں لٹرلی کوئی اسکول میں نے اپنی زندگی میں کہیں نہیں دیکھا کہ اسکول کے لیول کے اوپر، آپ نے دیکھا نا کرکٹ کی انڈر 16 ہے، تو ہر اسکول کہتا ہے وی ایم ٹو لیڈ، جس اسکول سے میں نے پڑھا تھا وہ بھی یہی کہتا تھا کہ وی ایم ٹو لیڈ، بٹ وہ لیڈر ہیں کہاں؟ کہ کسی کرکٹر کو کیوں بولنا پڑتا ہے بھائی تم ملک چلا لو؟ کچھ تو گڑبڑ ہے، کہیں تو غلطی ہے،
تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے ہم نے ایک اسکول بنایا تقریباً 3 سال پہلے. اچھا اس سے پہلے بھی میں جس اسکول میں مجھے بلاتے رہتے تھے لوگ, میں سوشل میڈیا پہ زیادہ کام کرتا تھا تو تھوڑا مشہور ہو گیا, تو لوگ بلاتے رہتے تھے, میں مشورے دیتا رہتا تھا, ایسے کر لو ایسے کر لو ایسے کر لو, سب کہتے تھے واہ واہ زبردست بات, کرتا کوئی کچھ. تو تنگ آ کے پھر میں نے کہا کہ میرے بڑے بچے جب ہونے لگے تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک اسکول بناؤں جہاں میں اپنے بچے بھیج سکوں. انفارچونیٹلی اس کے جب تک وہ اسکول بنا میرے بچے بڑے ہو چکے تھے, اور میں نے اپنے بچوں کو اسکول نہیں بھیجا. میرے بچے میٹرک پاس بھی نہیں ہیں, انٹر پاس بھی نہیں ہے, او لیول بھی نہیں کیا ہوا, کچھ بھی نہیں کیا. لیکن آپ ایک بچہ جو اس میں سے ہے وہ دبئی میں میرے والد صاحب کے ساتھ کام کرتا ہے. دوسرا بچے کا نیا پلان ہے کہ اس دنیا میں اگر ہم نے 2030 تک 1 ٹریلین ٹریز نہیں لگائے تو یہ دنیا ختم ہو جائے گی گرمی سے, کلائمیٹ چینج سے. تو اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا آپ کہ بیٹا اب تمہارا یہی کام ہے کہ 1 ٹریلین ٹریز لگانا. ملین نہیں, بلین نہیں, 1 ٹریلین ٹریز ہوتے ہیں 1000 بلین ٹریز. تو 1000 بلین ٹریز از اے لاٹ آف ٹریز, اور 5 سال کا ٹائم ہے. اور یہ ہے وہ گولز جس کے لیے جیسے میں لیڈر بنانا چاہتا ہوں. میرا گول یہ ہے کہ میں اگلے 10 سال میں اس ملک کو, اس دنیا کو 1000 ایسے انسان دوں جو کم سے کم 10 ملین لوگوں کی پرابلم کو سالو کریں. یہ ہے گول نمبر 1. گول نمبر 2 ان کا یہ ہے کہ انہوں نے اپنا نام ٹاپ 50 میں شامل کرنا ہے اس فیلڈ کے اندر جس فیلڈ کو ہم ان کو چھٹی میں تلوا دیتے ہیں. آپ بچوں سے ملیں گے, یہاں پہ 40-50 پھر رہے ہیں, کوئی کہے گا میں صابن والا ہوں, کوئی کہے گا میں پانی والا ہوں, کوئی کہے گا میں بجلی والا ہوں, کوئی کہے گا میں ٹرک والا ہوں, کوئی کہے گا روڈ والا ہوں. یہ والے کیا ہیں؟ والے وہ ہیں جو اپنے ساتھ ذمہ داری لگا رہا ہے کہ میں اگلے 8 سال تک یہی پڑھوں گا, یہی کروں گا. اور میرا ٹیچر کون ہوگا؟ اگر وہ پانی والا ہے تو ہم کو کیا معلوم پانی کا پرابلم ٹھیک کیسے کرتے ہیں, اگر آتا ہوتا تو اب تک ٹھیک کر چکے ہوتے. تو ہم روزانہ ہر بچے کو ایک ٹیڈ ٹاک دکھاتے ہیں. ٹیڈ ٹاک کے اندر کون لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے دنیا میں کوئی 30 مار خانی کی ہوتی ہے, اس کی وہ ہم روزانہ ایک ویڈیو دکھاتے ہیں. اس ویڈیو کو اس کو دیکھ کے, جیسے آپ کوئی سبجیکٹ پڑھاتے ہیں اس کو لکھواتے ہیں, تو اس کو سمجھ کے اس نے دوبارہ اپنی زبان میں اور انگریزی میں ویڈیو بنا کے پھر سوشل میڈیا پہ ڈالنی ہوتی. جا کے وہ ایک چھوٹی ملالہ بننا شروع ہو, چھوٹا مشہور ہونا شروع ہو کہ ایک کوئی چھوٹا ننھا ہے جو کوئی بڑا کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. کوشش کے اوپر اللہ میاں بھی پیسے دے دیتے ہیں, نیت کر لو ثواب مل جاتا ہے. تو ہم کیوں نہ کوشش کریں. اور اس کو پھر وہ اپروچ کرتا ہے اس ٹیڈ کے اسپیکر کو کہ سر مجھے آپ کے ساتھ آدھے گھنٹے کی پوڈ کاسٹ کرنی ہے. ایک چھوٹا سا ننھا سا شہزادہ شہزادی اس ایکسپرٹ کو جو دنیا کا پانی کا ایکسپرٹ ہے اس کو اپروچ کرتا ہے, اس سے کہتا ہے مجھے آپ کے ساتھ انٹرویو کرنا ہے. تو عثمان ذرا کھڑے ہو, یہ 350 کے ساتھ کر چکے ہیں پوڈ کاسٹ 18 مہینے میں, 350 پوڈ کاسٹ. یہ آپ اگر انور مقصود کی بھی ویڈیوز نکال لیں گے تو آپ کو 350 انٹرویو نہیں ملیں گے. ٹھیک ہے, سو ہم کون سی جماعت میں ابھی ہے؟ 6th میں. یہ سوچیں 7ویں میں کیا کریں گے, 8ویں میں کہاں پہنچیں گے, اور ہم نے ان کو 12 تک لے کے جانا. اچھا خواب تھوڑے سے بڑے ہیں تو تھم کے بیٹھیے گا. 6ٹھی تک ہم ان کو اس لائق کرتے ہیں کہ اس وقت ملک کا سب سے بڑا چیلنج ہے کہ 27 ملین اسکول بچے نہیں جاتے. اسکولز بہت خراب کوالٹی کے ہیں. آپ کسی کچی بستی میں چھوٹے غریب کے علاقے میں جائے تو 2500 سے 5000 فیس ہوتی ہے. مجھے بتائیں 2500 فیس دینے والے کی ٹیچر کی فیس کیا ہوگی؟ کیا تنخواہ دے گا وہ ایک ٹیچر کو؟ 5000 روپے فیس ہے غریب علاقوں میں. 10,000 میں وہ لڑکی, آپ 2-3 لاکھ والے کی بات کر رہے تھے, وہ کیسے گزارا کرتی ہے مجھے بھی سمجھ میں نہیں آتا. بہرحال ابھی تک کیا ہوتا ہے, اسکول میں موبائل لانے کی اجازت نہیں, کمپیوٹر کی اجازت نہیں ہے چلانے کی, رائٹ. ہم نے اپنے اسکول سے ساری کتابیں نکال دیں اور ہم نے ان کے ہاتھ میں ایک عدد کروم بک دے دی اس طرح کی, جو کہ آتا ہے 5,000 روپے. 5,000 روپے تو بچے کے باپ بھی افورڈ کر سکتا ہے. پھر بھی ہم نے ایسے علاقے میں اسکول کھولا جہاں 5,000 بھی نہیں دے سکتے, تو ہم نے اس کی قیمت کر دی 1,000 روپے. ہم 1,000 روپے لیتے بچے کو لیپ ٹاپ دے دیتے اور قسطوں میں کہتے ہیں بیٹا پیسے دے دینا. کیونکہ بچہ ہے تو ہم اس کی قیمت ڈبل کر دیتے ہیں, کہتے ہیں توڑ کے لے آؤ دوسرا لے جاؤ, نو پرابلم, لے کے جاؤ. دوسرا اس کے پاس ریکوائرمنٹ ہے کہ موبائل لے کے آ رہے ہیں. جب ہم نے شروع کیا تو بہت زیادہ چیلنج آیا کہ یار یہ بچے پب جی کھیلتے ہیں, گیم کھیلتے ہیں. یقین کیجئے وہی بچہ جو پب جی سے ایڈکٹڈ تھا اب پب جی نہیں کھیلتا. اور ہم نے کچھ نہیں کہا اس کو, ہم نے اس کو ایک گول دے دیا.
ایسا خواب دے دیا کہ راتوں کو بھی نیند نہ آئے اور دن کو بھی نیند نہ آئے, چین سے نہیں بیٹھنا ہے تم نے جب تک پرابلم کو سالو نہ کر سکو. تو اور اب اس کے ہم نے چھٹی تک اس کو ہم نے لے کے جانا ہے $100 مہینہ کمانے. اب یہاں اسکول والے بھی بہت سارے ہیں, اسکول کے فائنینشیل پرابلم بھی بہت سارے ہیں. 14,000 مہینے کی فیس ایک اچھی فیس ہے پاکستان کے اندر. الائٹ اسکول وغیرہ کے اسکول کی 10,000 12,000 فیس ہوتی ہے. اسٹیپس بہت اچھا اسکول ہے, 10,000 فیس ہے. 28,000 مہینے پہ ہم بچے کو چھٹی جماعت پہ لے کے جا رہے ہیں, اور اس میں سے 14,000 آپ کے اسکول کے ہیں, 14,000 بچے کے ہیں. فیس ہو گئی 0. بچے کو کوئی فیس نہیں دینی, خود ہی گھر لے کے جا رہا ہے پیسے. 7ویں جماعت میں ہم اس کو تیار کر رہے ہیں کہ 55,000 مہینہ کماؤ. نہیں کماؤ گے تو 8ویں میں نہیں بھیجیں گے, اور وہاں پہ 55,000 میں سے آدھے تمہارے آدھے اسکول کے. اب اسکول کو مل رہی ہے تقریباً 27,000 مہینہ فیس ایک بچے سے. اب اسکول کو ہم کہتے ہیں سولر لگواؤ, اے سی لگواؤ, پلے گراؤنڈ بنواؤ. پیسے آ رہے ہیں نا بھائی, پیسے آ رہے ہیں تو خرچہ بھی کرو نا. 27 لاکھ روپے آئیں گے آپ کو 100 بچے سے, جو آپ کو 2.5 لاکھ آتے تھے. تو اب 27 لاکھ آ رہے ہیں تو اے سی وے سی لگواؤ نا, بچے کے لیے کوالٹی اپ کرو. نہیں تو برابر میں ایک اور اسکول کھول کے بیٹھ جائے گا. کمپٹیشن کیپٹلسٹ ملک میں رہتے ہیں نا, تو برابر میں ایک اور اسکول کھولو, وہ اچھی کوالٹی کا سروس دے. 8ویں میں آپ نے 1.5 لاکھ مہینہ کمانا ہے. نہیں کماؤ گے تو سرٹیفکیٹ نہیں ملے گا اگلے سال کا, 8ویں میں بیٹھے رہنا. اب سوال آتا ہے کہ کمائیں گے کیسے یار, یہ 8ویں کے بندے, ہمارا تو MBA نہیں کمانے کو تیار ہے. آپ کیا اس کے سر کو کیا سرخاب کے پر دیتے. تو میں آپ کو بتاتا ہوں سرخاب کے پر, اور سے سنیے گا دیکھیے گا. پاکستان کی پر کیپٹل انکم ہے سال کی $1,000. 2,80,000 پاکستانی کماتا ہے ایک سال. دنیا کی پر کیپٹل انکم ہے, دنیا تمام 297 کنٹریز کو ملا لیں تو ہے $10,300 سال. بن گئے تقریباً 30 لاکھ روپے سال. سنگاپور کی پر کیپٹل انکم ہے $55,000 سال. امریکہ کی ہے $45,000 سال. لکسمبرگ کی ہے $1,12,000 سال. تو بھنگی بھی کما رہا ہے تقریباً 3 کروڑ روپے سال. بھائی 3 کروڑ میں سے ٹیکس بھی دے گا, بہت سارے خرچے بھی کرے گا, پھر بھی پیسے بچیں گے. ہم کیا کرتے ہیں, ہم یہ کرتے ہیں کہ چوتھی میں اس کی انگریزی اچھی کرتے ہیں, 5ویں میں اس کی انگریزی اور اچھی کرتے ہیں, اور اس نے 100 گوروں کے ساتھ دوستی کرنی, گپے مارنی. آپ کس کے ساتھ کام کرنا پسند کرتے ہیں, اپنے دوستوں کے ساتھ یا ان کو آپ جانتے نہیں ہیں؟ آپ اپنی زندگی کے فیصلے کس بیسس پہ کرتے ہیں؟ کس بیسس پہ کرتے ہیں کہ میری سہیلی نے یہ انرول کر لیا تھا, میں بھی اس میں جا رہی ہوں. سب سے زیادہ انسان 70% اپنے پیئرز سے سیکھتا ہے, دوستوں سے سیکھتا ہے, اور وہی کام کرتا ہے جو اس کے رشتہ دار خاندان والے کرتے ہیں. اب میمن بھائی بزنس کیوں کرتے ہیں, دلی والے بزنس کیوں کرتے ہیں, باقی لوگ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے سارے لوگ بزنس کرتے ہیں. پھر ہم 3 گھنٹے روز اس کی انٹرنشپ کراتے ہیں. یہ بچوں نے جو 1.5 لاکھ کمانا ہے صرف 3 گھنٹے روز کام کر کے کمانا ہے, اور کہیں گھر سے جانے کی ضرورت نہیں ہے. گھر سے جانے کی نہیں, اس پہ بیٹھنا ہے. انٹرنیٹ پہ کنیکٹ ہونے کے بعد آپ پاکستان میں نہیں ہوتے, آپ دنیا میں ہوتے ہیں. آپ کو کس اللہ کے بندے نے کہا ہے کہ آپ محلے میں کام ڈھونڈیں؟ آپ سنگاپور میں کام ڈھونڈیں, آپ آسٹریلیا میں کام ڈھونڈیں, آپ اور ملکوں میں کام ڈھونڈیں. پہلے 3 سال آپ کی جو دوستیاں کرا رہے ہیں, آپ نے ایک بچے نے, آپ کوریکولم پڑھا ہوا ہے دیکھیں, ایک بچے نے کم سے کم 600 پوڈ کاسٹ کرنی ہے گوروں کے ساتھ. تو کام کس کے لیے کرے گا, انٹرنشپ کس کے لیے کرے گا؟ گورے بھائی کے لیے کرے گا جس کے پاس نوٹ تھوڑے زیادہ ہیں. ہم تو فقیر لوگ ہیں, ہم تو ساری دنیا میں کشکول لے کے پھرتے ہیں, بھائی 1 بلین ادھار دے دو, بھائی 2 بلین ادھار دے دو, پیٹرول کا بل نہیں. سارا پرائم منسٹر کی دیے جاب ہے نا, ایسا لیڈر نہیں بنانا بھائی. بیکاری نہیں چاہیے, بہت ہو گئے. کب تک بھیک مانگیں گے, ایسے ہی رہیں گے کیا؟ اب سیکنڈ پروگرام ہم اس کے بعد ان لوگوں کے لیے لا رہے ہیں جو تھوڑے سے اور خپتی ہیں, وہ 1000 لیڈر جو اس ملک کو بدلنا چاہتے ہیں. 8ویں کے بعد 9ویں میں ہم اس کا سٹارٹ اپ شروع کرائیں گے, اسی والا کا جس والا کی اس نے 3 سال تربیت دی, پانی, بجلی, سولر, وٹ ایور جو بھی اس نے مشن بنائے. اور اس سٹارٹ اپ کے اندر ہم اس کو وائی کامبینیٹر اسکول, اینٹلر اسکول, یہ دنیا کے ٹاپ بڑے اسکولز ہیں اسٹارٹ اپس کے لیے, پاکستانی اسکولس نہیں ہیں, دنیا کے ٹاپ اسکولز ہیں. ان کے ساتھ پارٹنرشپ کے ساتھ ان کا سٹارٹ اپ شروع کرائیں گے, اور اس سٹارٹ اپ کو ہم نے 28 کروڑ روپے کا اس بچے کے لیے 12ویں تک بکوانا ہے. کتنے کا؟ 28 کروڑ روپے کا منیمم بکوانا ہے, زیادہ نہیں, صرف 28 کروڑ.
28 کروڑ کے بعد اب تم نے 10 ملین کو امپیکٹ دے چکے ہو، پیسے آ گئے ہیں، حج عمرہ کرو، ورلڈ ٹور کرو، گھر خریدو، گاڑی خریدو، اور ابھی تم 12ویں میں آئے ہو، اب جاؤ میاں جا کے کوئی اچھا کام کرو۔ یہ ہونا چاہیے اسکول، یہ ہے میرا خواب۔ لوگ چاند پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ مارس پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، میں تو ابھی پاکستانی میں رہنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ساری دنیا میں ہوا ہے، سینکڑوں دفعہ ہوا ہے، ہزاروں دفعہ ہوا ہے، ہمیں نظر نہیں آتے۔ اور کسی کوئی کمانے لگتا ہے تو چھپ جاتا ہے کہ پتہ نہیں کچھ کیا ہو جائے گا، کوئی لے کے چلا جائے گا۔ یہ ایک اور پرابلم ہے۔ تو ہماری کوشش یہ ہے کہ میں بھی یہ پچھلے 15 سال سے پڑھا رہا ہوں، بہت لوگوں نے فائدہ اٹھایا لیکن سامنے نہیں آتے، گھبراتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ اب میں نے سوچا کہ چلو یار 10-15 ہزار بچے پڑھاتا ہوں، اس میں سے 1000 تو نکلیں گے، ان سب کو سامنے لاؤں گا، ان کی کتاب چھپاؤں گا، ان کے بل بورڈ لگاؤں گا۔ یہ نہیں کہ اس کا حافظہ اچھا ہے، اس نے میتھس میں اچھے نمبر لے لیے معذرت کے ساتھ، یا کسی اور چیز میں نمبر اچھے لے لیے، یہ رٹے کے نمبر گئے۔ چیٹ جی پی ٹی آنے کے بعد آج تک آپ کے جتنے بڑے افلاطون تھے، معذرت کے ساتھ اب آپ کی افلاطونیت کی ضرورت ختم ہو چکی ہے۔ آج کے دور میں کیسے بڑے بچوں کو بنائیں گے؟ آپ میں سے کوئی بھی نہیں بتا سکتا 5 سال کے بعد کون سی اے آئی آئے گی اور کیا ہوگا۔ صبح یہاں پہ عثمان نے ڈیمو کیا کہ چیٹ جی پی ٹی آپ کو دیکھ رہی تھی، بتا رہی تھی، گپے میں باتیں کر رہی تھی، لطیفہ سنا رہی تھی آپ کے سبجیکٹ کے متعلق، ہر چیز وہ جانتی ہے۔ تو یہ آپ کا تھنکنگ پارٹنر ہے، یہ چیٹ باٹ نہیں ہے، یہ ایک جن ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس ملک کے لیے دیا ہے، دنیا کو تحفہ دیا ہے۔ اس کا فائدہ اٹھائیں، اس کو کمرے سے باہر نہ رکھیں، اس کو اسکول سے باہر نہ رکھیں۔ یہ آپ کو پر لگا کے دے گا، آپ کے بچے کو سپر پاور دینے جا رہے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں سپر پاور گھر میں رکھو، کوئی ضرورت نہیں ہے، حج پہ جانا ہے چلو بھی گھوڑا نکالو اس پہ جائیں گے۔ ابے بھائی جہاز کا ٹائم ہے یار، کس لیے گھوڑے پہ بچے کو بنا کے بھیج رہے ہیں؟ تو خرد کو غلامی سے آزاد کر سب نے پڑھوا دیا، رٹوا دیا۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ پرانے طریقوں کی غلامی سے آزاد کر دیں، اور ان جوانوں کو جو آپ کے لیے تیار کیے ہیں، آپ پیر ہیں، ان کو اپنا استاد بنائیں، اپنے اسکولوں میں بنائیں۔ جو ٹی شرٹ والے بچے ہیں ذرا اسٹیج پہ آ جائیں، یہ آپ کے پیر ہیں۔ جو بچہ ہمارے پاس 6 مہینے گزار چکا ہے، وہ اس لائق ہو چکا ہے کہ آپ کو آ کے وہ اے آئی سکھا سکتا ہے۔ وہ ہر بچے کا کوریکولم ذرا سمجھے، ہر بچے نے روز ایک ڈاکیومنٹری بنانی ہے۔ ایک بچی آئی، اس نے کہا یہ مجھے نہیں پتا ڈیٹا بیس کیا ہوتا ہے، مجھے بھی نہیں پتا کیا ہوتا۔